حق نے بنائے پنجر پہلے اپنے نور سے حق نے بنائے پنجر پھر زمین پر صورت قرآن آئے پنجر پھر زمین پر صورت قرآن آئے پنجر جس طرح تطہیر میں یکجا ہوئے ہیں پانچ حرف، جس طرح تطہیر میں یکجا ہوئے ہیں پانچ حرف، اس طرح ذات محمد میں سمائے پنجر پہلے اپنے نور سے حق نے نبی کو خلق کا عنوان بنا دیا، حق نے نبی کو خلق کا عنوان بنا دیا، ایک لفظ کن سے عالم امکان بنا دیا، درود بھیجیے آواز میں، ایک لفظ کن سے عالم امکان بنا دیا، اے اہل بیت پاک جو ایمان کا دائرہ زہرا کو حق نے مرکز ایمان بنا دیا، اہل بیت پاک جو ایمان کا دائرہ زہرا کو حق نے مرکز ایمان بنا دیا، حق نے نبی کو خلق کا درود بھیجیے آواز میں،
کلام کی تنشیر کو سنو باوال بلند نعرہ سلوات مولانا ذیشان بن جوادی صاحب کو سلام کی تنشیر سلامی دے جو کسی تشنکاں کو پانی سلامی دے جو کسی تشنکاں کو دیا ہے گویا رسول انام کو پانی سلامی دے جو کسی تشنکاں کو پانی دیا ہے گویا سلامی دے جو کسی تشنکاں کو پانی اثر یہ آج بھی ہے تشنگی یہ ازل کا رہا فرات باقی نام کو پانی سلامی دے جو کسی تشنکاں کو پانی فرات زیست پہ پیاسوں نے کر لیا قبضہ فرات زیست پہ پیاسوں نے کر لیا قبضہ ترس رہا ہے بقائے دوام کو پانی سلامی دے جو کسی تشنکاں کو پانی نعرہ سلوات سلامی دے جو کسی تشنکاں کو پانی بلال جانے مدینہ کو ایک قطرہ آب تو راس آئے گا کیا اہل شام کو پانی سلامی دے جو کسی تشنکاں کو پانی فرات میں پیدا ہوا تلاطم کا اٹھا جو ابن علی کے سلام کو پانی اٹھا جو ابن علی کے سلام کو پانی سلامی دے جو کسی تشنکاں کو پانی
جو بھر سکے نہ سکینہ کے جان کو پانی سلامی دے جو کسی تشنگاں کو پانی خدایا بھیج دے اس وارث حسین کو پلا دے آگے علی کی حسین کو پانی سلامی دے جو کسی تشنگاں کو پانی مقصد پیش کرو پسند ساتھیے کوثر ہے یہ کلام کلیم جو مل گیا ہے زمین سلام کو پانی سلامی دے جو کسی تشنگاں کو پانی دیا گئے گویا رسول انام کو پانی سلامی دے سورہ فاتحہ ایک سورہ فاتحہ ارواح مومنین ممنات کے غل ہے دربار میں ناموس پیمبر آئے غل ہے دربار میں ناموس پیمبر آئے پاک کش تشنا دہر بے کسو بے پر آئے اہل بیت نبوی کھولے ہوئے سر آئے اہل بیت نبوی کھولے ہوئے سر آئے سامنے حاکم مہدی کے وہ مزدر آئے سامنے حاکم مہدی کے وہ مزدر آئے کاٹ کر حضرت شبیر کا سر لائے ہیں ابھی دربار میں ناموس
پہچان اور یہ چلاتی ہوئی نکلی محل سے باہر جلد جاؤ کہ شہزادیاں سوتی ہے کدھر جلد جاؤ کہ شہزادیاں سوتی ہے کدھر ننگے سر جاؤں گی غیر میرا آقا نہ رہا کس کا پردہ کہ نبی زادی کا پردہ نہ رہا کس کا پردہ کہ نبی زادی کا پردہ نہ رہا کس کا پردہ کہ نبی زادی کا پردہ نہ رہا نکلی سر لنگے خواصان مقرر ہمرا کعبہ کھلا گیا گلگلہ نالا ہوا پہنچی دربار میں جس وقت وہ بحال تباہ گر پڑی دوڑ کے شبیر کے سر پر ناگاہ گر پڑی دوڑ کے شبیر کے سر پر ناگاہ رو کے چلائی کے اس شکل پہ قربان گئی میرے آقا کا یہی سر ہے میں پہچان گئی میرے آقا کا یہی سر ہے میں پہچان گئی یک بیان تخت سے گھبرا کے اٹھا حاکم ڈال کر ہند پہ دامن یہ کیا اس نے کلا مجھ کو رسوا کیا ایسا بھی کوئی کرتا ہے کا اس نے دامن کو الٹ کر کہا ہو بدن جا اس نے دامن کو الٹ کر کہا ہو بدن جا بیردا درنبو کلثوم وسواس نہیں پاس میرا ہے نبی زادیوں کا پاس نہیں پاس میرا ہے نبی زادیوں کا پاس نہیں کس کی بیٹی ہے کہ سر پر نہیں جس کے چال یہ بہو کس کی ہے جو پیٹتی ہے نرگس کس کے ناموس ہے جو روتے ہیں یوں چلا کر آئے کیوں پر کے پلک گر نہیں پڑتا تجھ پر آئے کیوں پٹ کے پلک گر نہیں پڑتا تجھ پر تو کو زنجیر کو اور عابد دلگیر کو دے رسن ظلم کو اور شاہ کی ہمشیر کو دے رسن ظلم کو اور شاہ کے ہمشیر کو دے یہ رسن اور یہ ننا سا سکینہ کا گلا کوئی ایسی بھی بدی کرتا ہے نیکوں سے بھلا اس کی بیٹی ہے جو آغوش محمد میں پلا کیا قیامت ہے یہ بچپن یہ خطیری کی بلا کیا قیامت ہے یہ بچپن یہ اسیری کی بلا ہاتھ بندوانے سے حاصل تیرا کیا لیتے ہیں رحم کرتے ہیں یتیموں پہ کہ دکھ دیتے ہیں رحم کرتے ہیں یتیموں پہ کہ دکھ دیتے ہیں وہ ہے دربار میں
الصلوات خوشنودی اولاد علی بلندتر صلوات صلی علی محمد فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاسلي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وهو قول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وہ لوگ جو کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو رسول بنا کے نہیں بھیجا گیا. تو میرے حبیب آپ ان سے کہیے کہ ہمارے تمہارے درمیان رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کہ جس کے پاس علم کتاب ہے. سلسلہ کلام ذہن عالم ہوگا کہ مسلسل اسی احوال کا نظر میں ہمارے احوال کے درمیان گفتگو جاری ہے، اور اسی کے پیش نظر جو گزارشات مسلسل 3 مجلسوں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کیا، وہ یہ کہ دنیا کے واسطے وہ اسلام نمونہ ہے جو ہدایت کائنات کے واسطے ایک قانون الہی کی صورت ہم تک پہنچا. غیر معصوم لوگ جن کے کردار اور جن کی صورتوں کو مسلمانوں کے واسطے نمونہ بنا کے پیش کیا گیا، ان میں خود اتنی خرابیاں تھیں کہ جو نیچوار لوگ تھے ان کو اسلام میں کنفیوژن ہونے لگا، اور اسلام کی صحیح صورت ان کو نہ سمجھ میں آئی اور نہ یہ کہ آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے کہ جب اسلام کے قریب وہ آنا چاہتے ہیں تو یہاں ایسی باتیں کی جاتی ہیں ان سے، ایسی گفتگو کی جاتی ہے ان سے کہ گویا اسلام ہو لے آئے تو اب یہ کہ اللہ تک جاتے جاتے اتنی پٹائی ہونی ہے کہ اب آدمی بچے گا نہیں. یہ کرو گے تو جہنم، یہ کرو گے تو سانپ، یہ کرو گے تو بچھو، یہ کرو گے تو ڈنگ. وہ تو بات میں بیچارہ پھنس جاتا ہے، یا اللہ یہ کیا ہوا، اچھا تھا کہ ہم باہر ہی رہتے، یہاں جب طے ہے کہ آدمی پیچھے گا تو پہلے ہی کیوں ہوئے. اچھا اس کے بعد پریکٹیکل اسلام کر کے دکھایا، کہلے ہماری حکومت ہے. اب حکومت یہ ہے جو کوئی کلین شیخ حضرات ہیں وہ فائدہ نہ اٹھائیے گا میرے جملے سے، میں مجلس پڑھ رہا ہوں.
ادھر داڑھی کا ذرا اسطورہ چلا، ادھر دیکھا گولی مار دیا. عورت بازار میں ذرا سا آئی اور ذرا سا ایک دو بال کھلا، ادھر سے حکم آیا چلا دو گولی. پوری دنیا میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا اسلام یہی ہے؟ اتنی جاہلیت. یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں اپنی مجلس کے لیے اذان بھی دے دوں اور آپ کے ذہن کو اپنے حوالے کر کے میرا جو بیان ہے اس سے متصل ہوں. روزانہ میں آج کل ہم اپنے دوست حسین عباس صاحب کے ساتھ انٹرنیٹ میں بیٹھتے ہیں، ایسے ایسے سوالات ہوتے ہیں جس سے علم میں کوئی اضافہ بھی ہوگا تو دماغ میں خرابی بھی پیدا ہوتی ہے. ایسے سوال ہوئے کل ہوئے کہ جب امام حسین علیہ السلام اتنا بڑا معجزہ دکھا سکتے تھے کہ لوگ نیزہ کو قرآن پڑھ سکتے تھے تو بچوں کو پیاسا کیوں رکھا؟ اب ایسے بے کے سوال. یہ سوال ان کا نہیں ہے، یہ طالبانی مزاج ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. جب اللہ کو اس دنیا میں سارے کرامات دکھائی دینا تھا تو اللہ کو دنیا میں آدمی پیدا ہی کیوں کیا؟ تو بات ہمارے صاحب بیٹھے انہوں نے مجھے بلا لیا، میرے آوائیے خیر صاحب بلوایا. میں نے کہا کہ اگر اللہ یہی کرتا آپ کو ریلیکس نہ دیتا، چانس دیتا تو سب سے پہلے آپ کو زندہ رہنے کا کیا اختیار تھا؟ آپ آزاد کی بجلی نہ گرا دیتا. سنیے اس کی ریزننگ سنیے. دنیا میں بات یہ ہے کہ دلیل کے بغیر جو گفتگو ہوتی ہے تو بے بنیاد ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کوہ طور پر میرے معبود جب کہ فرعون ملعون ہو چکا ہے. صاحبان علم میرے پیش نظر ہے، سماعت فرمائیے گا، علماء کرام میرے پیش نظر ہیں. فرعون کے سلسلے سے حضرت موسیٰ کوہ طور پر سوال کرتے ہیں میرے معبود جب کہ فرعون ملعون ہو چکا ہے پھر اس پر نعمتیں کیوں نازل ہو رہی ہیں؟ جواب سنیے گا. آواز قدرت آئی، موسیٰ تم صحیح کہہ رہے ہو کہ فرعون ملعون ہو چکا ہے اور یہ بھی صحیح کہہ رہے ہو کہ میں اس پر نعمتیں بھیج رہا ہوں، مگر موسیٰ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ اس نے ہم سے سلسلہ بندگی توڑا ہے، ہمارا رشتہ ربوبیت ابھی جاری ہے. میں بہرحال ان کا بھی خالی اس کا بھی خالی ہوں. تو جب یہاں مجلس کو ایک منٹ کے لیے روکوں گا. کیا کہا؟ چونکہ میں رب العالمین ہوں، میں اس کا بھی رب ہوں، تو اس نے رشتہ بندگی توڑا ہے، میرا سلسلہ ربوبیت جاری ہے. یہاں پر مجلس کو میں نے اس لیے روکا کہ بازی لوگ اسلام کا آپریشن عمل کو مولا کائنات کے جو دربار خلافت میں جا کے کیا کرتے تھے اس کو لوگ صحابہ کی دوستی پر مبنی کر لیتے ہیں. وہ اسلام فرمانے یہ ان کی محبت میں نہیں جاتے تھے، حمایت اسلام میں جاتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے مولا کائنات سے اپنا رشتہ ولایت توڑا تھا، مولا کا سلسلہ مولایت جاری تھا. آپ دنیا کو بتائیے کہ ہم کون مسلمان ہیں؟ معصوم جس مذہب کی نمائندگی کرے ہم ایسے مسلمان ہیں. ایک معمولی غلطی ہوئی اس پر گولی مار دینا اسلام نہیں ہے، حکم گردن زدگی اسلام نہیں ہے. یہ لوگ جا رہے ہیں، اگر ایسے ہی مار کے نماز پڑھوانا ہوگی، ایک جملہ آپ کے معتبر سماعتوں کے لیے، اگر ایسے ہی مار کی عبادت کرانا ہوگی تو 1,24,000 انبیاء و مرسلین کی ضرورت ہی نہیں تھی. ایک ملک الموت کافی تھا. خالی اللہ ہر میموری کو شارپ کر دیتا، تیز کر دیتا ذرا سا، اور اس کے بعد خبر کرا دیتا کہ جو آج نماز صبح کو نہیں اٹھے گا وہ کبھی نہیں اٹھے گا. تو ہم دیکھتے کہ کون نماز سو رہا ہے. آپ نماز صبح تک کوئی سوتا نہیں، لیکن یہ اعلان ہو جاتا کہ جو آج اچھا اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ دیکھو بھائی جس نے ایک روزہ چھوڑا سمجھو ملک الموت پہنچا، تو عبادتوں میں کمی نہیں ہوگی، بہت اضافہ ہوگا اور اتنے لوگ نمازی ہوگے، مگر اللہ کی قوت کی پرستش ہوگی، عظمت الہی کا اقرار نہ ہوگا. سلامات ہے تجھے محمد.
ہوا نہیں. ڈنڈے مار کے سجدہ اللہ نہیں کرانا چاہتا, پہلے عظمت پیدا کرنا کراتا ہے. یہی عالم اسلام سے اصل یاور بازار سے لاپ کرتا ہے کہ تم جو اہل بیت کے مقابلے میں دوسرے تیسرے کو لا کے کہتے ہو ہم سے کہ تم کیوں نہیں مانتے, تو ہم کسی لعنت کی بنیاد پر نہیں مانتے, عظمتوں کی بنیاد پر مانتے ہیں. اس کے اللہ میں وہی عظمت دکھاؤ جو اہل بیت کے ہیں, ہم ان کو چھوڑ تو ان کو پانے لگیں گے. ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم اتنے جاہل قوم نہیں ہیں کہ ہیرا کو چھوڑ کے کوئلہ لے لیں, سلام بھیج دیں محمد. خطیب منبر سمونی کو چھوڑ کے ان کے چلانے والے کی رہبری اور ہم کو کہیے جانے کو, تو ہم جانے کو تیار نہیں ہیں. ہم برا بھلا کبھی نہیں کہتے, کبھی نہیں کہتے, کسی کو نہیں کہتے. اس لیے کہ منبر کسی کی دلداری کے واسطے ہے نہیں. منبر حق بیانی کے واسطے ہے. مگر جب ہم دشمنان اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو آپ جو اس سے مراد لے لیتے ہیں کہ یہ ادروائز آپ کے پاس ہے, آپ جو لیتے ہیں مراد, اور آپ کا مراد لے لینا بتاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوا تھا. سلامات بھیج دیجیے محمد. عظمتوں کی بنیاد پر اللہ جھکانا چاہتا ہے. میں آپ کو بتاؤں واقعہ, بہت سارے اس مجلس میں لوگ ہیں جو ہمارے ہندوستان حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں. جب NT راما راؤ وہاں کا چیف منسٹر ہوا, میں بھی وہی کرنے والا ہوں ہندوستانی کا, تو اس نے نماز عید ادا کیا. تو نماز عید میں سجدہ بھی کیا جاتا ہے, تو اس نے سجدہ بھی کیا. اور آگے والی صف میں جماعت رہی کہ کہیں تو مولانا لوگ بنائیں گے. جھکا, وہ کس لیے جھکا؟ اللہ کے عظمتوں کے لیے, مسلمان کو خوش کرنے کے واسطے, تاکہ مسلمان لوگ یہ سمجھیں کہ اب تو یہ نمازی پڑھنے لگے ہیں. اسی لیے اللہ نے اپنے واسطے دو نمائندہ رکھا, ایک کا نام ہے کعبہ, ایک کا نام ہے کربلا. ایک جگہ کہا کہ پیشانی جھکاؤ, ایک جگہ کہا کہوں گا کچھ نہیں دل جھکاؤ. اس لیے کہ سیاست میں سر جھکائے جاتے ہیں, دل محبت میں جھکایا جاتا ہے. ایک میں آپ نہیں کہوں گا, اگر برا نہ مانیے, ایک اپیل ہے, یا تو آپ نعرہ نہ لگائیے, کوئی وقت نہیں, کہ نعرہ لگائیے یہ احساس ہو کہ مردانہ مجلس ہو. خدا ہم عالم سے رائے کر دے. اس لیے کہ یہ نعرہ حیدری ہے نا, بڑے بڑے حوصلوں کو پست کر دینے والا نعرہ ہے. یہ جو لگائیے تو اس سے ایمان کا بھی پتہ لگتا ہے, اور اس سے ایمان کو جلا بھی ملتی ہے. وہ کیسے؟ میں جنگ پڑھوں گا نہیں, بس خالی جھلکی دے رہا ہوں, اس کی جھلک. جنگ خیبر, اس میں ادھر سے چلا مرہب, ادھر سے چلے علی. اس میں ایک مصرع پڑھا عربی میں, انا الذی سمتنی امی مرحبا, میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحبا رکھا. اسی بلند کا مصرع مولا کائنات نے پڑھا, گھوڑا گھمایا, انا الذی سمتنی امی حیدرا. یہ ہم بات آپ کہنا سمجھے, اب سمجھے جب لوگ نعرہ لگانے لگے اور لوگ چلنے لگے.
بشار آیا ہے، اہل بیت پانی کو نہیں پی لیا اور یزید کے حکم سے کیسے قتل ہوئے وہ تو عمر بن سعد، لیکن ناخن لوگ کتنے پاک طیب و طاہر لوگ ہیں، کون سا نمک کھلایا بنی مولیہ نے کہ اتنے نمک خوار ہو؟ خدیجہ کے 3 دولت اٹھا دی گئی، اس کے بعد تو نمک حرام کر لکھانے بوز ہے کیوں آج سے مسلمان کو صحابیت کی ہمیشہ دعائی دیتا ہے، جانے بوز ہے کیوں آج سے مسلمان کو صحابیت کی ہمیشہ دعائی دیتا ہے، سوائے نام علی کوئی نام یاد نہیں، میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دے رہا سب لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا. میں نے کہا آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ علی صحابی نہیں ہے؟ صحابی والی وہ تمام خوبی علی میں تھی، چاہے علی والی خوبی صحابی میں نہ ہو. بھیا یہ جملے میں نے کہہ دیا اور جاتے جاتے سوچیے عظمتوں کی بنیاد پر عبادت، تقدس کی بنیاد پر، جہنم کہ خوف میں نہیں وہ نہ لڑائی لیے بار بار جہنم سے، اس لیے ڈرے ہو جس کو جانا ہے. اچھا میرے علاوہ شاید آپ کو کوئی ایسا خطیب ملے جو مانگے تو ہم ممبر سے کہے ہم کچھ ہو جائے جہنم میں نہیں جا سکتے. کیوں نہیں جا سکتے سنیے؟ اس لیے کہ جب میں روتا ہوں حسین پر تو دل سے روتا ہوں. اب روتا ہوں تو صادق آل محمد کی حدیث آگے سہارا دیتی ہے، من بقا علی حسین او ابقا او تباقا بچقت لہ الجنہ. جو ہمیں حسین میں روئے رولائے رونے والے کی صورت بنائے اس کا جنت واجب ہے. تو جو لوگ ذرہ برابر بھی یقین رکھتے ہیں کہ جنت پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی، ان کو جنت میں جانے کا بھروسے کی بات نہیں ہے. صادق آل محمد کے قول سے عرض کرتا اور کوئی عمل نہ کیجیے. نا روتا وہی ہے جو صاحب کردار ہو. رسول عرفان میں لے آئے جاتے ہیں جب معلوم ہو اسے کہ حسین کیا جب تو روئے گا. بہرحال یہ تو ایک الگ کا سبجیکٹ ہے تو ایسی باتیں نہیں کرتا. مولانا علی کے چاہنے والے کی جسم پہ جہنم کی آگ حرام ہے تو صحیح ہے. اس نے علی کو مان لیا اور جہنم میں نہیں جاتے. اچھا آواز دیتے ہیں جنت اور جہنم میں جانے فلسفہ میری گفتگو میں ہے ابھی تو میں رد دے رہا ہوں اپنے بیان کو. یہ نہیں پڑھتے وہ نہیں، ہم سب پڑھتے ہیں. آپ آئیے اطمینان سے سنیے، ایک مجلس سبھی پڑھیں، 1 گھنٹے کا وقت ہم کیا کیا پڑھیں. قبر میں مولا علی آتے ہیں کہ آپ خالی یہی پڑھ کے شروع ہو جاتے ہیں. یہ تو پڑھیے کہ سانپ بھی آتے ہیں بچھو بھی آتے ہیں. میں نے کہا بے شک آتے ہیں، جس کے آتے ہیں وہ پڑھے. ہمارے بھی آتے ہیں آپ کے بھی آتے ہیں. جس سے سانپ آئے وہ سانپ پڑھے، جس سے بچھو آئے بچھو پڑھے، جس سے مولا آئے مولا پڑھے. کیسے آئیں گے قبر میں؟ مٹی پڑی ہوتی ہے، تخت لگا ہوتا ہے اور چٹائی کو کپڑا 2-3 پردے، مٹی کا پردہ، تختے کا پردہ، چٹائی کا پردہ. تو یہ 3 پردے سمجھ گئے. ہمارا سوچو جب یہ 3 علی کا کچھ نہ
نکال سکے. اور یہ تین علی کا راستہ روکیں گے نہیں. یہ تو بات بہرحال جواب برائے جواب ہے، مگر عقلی دلیل سنیے، انشاءاللہ تواللہ مولا سے جھوم جائیے گا. مٹی اور تختہ، اس کو توڑ کے علی کیسے جائیں گے؟ پریکٹیکل لائف میں دکھا رہا ہوں. پہلے یہ بتائیے کہ جو قبر میں علی آتے ہیں تو یہ قبر بنا کے آتے ہیں، وہ کون بناتے ہیں؟ ہم، آپ، ہماری آپ کی طرف کوئی انسان ہے نا. اچھا، مثال کے طور پر میں، آپ قبر بنانے والے، مٹی ڈالنے والے، تخت لگانے والے. مرتبے میں آپ آئیے فرمائیے ہم افضل ہیں یا جبریل؟ مرتبے میں میرا مقام زیادہ بلند ہے یا حضرت ابراہیم کا؟ بولیے ابراہیم. مرتبے میں ہم سے زیادہ بہتر اسماعیل ہیں؟ بے شک. اچھا، تو یہ بے شک ایسے ہی میں نے نہیں کروایا. کب میں نے یہ آپ نے بنائی مٹی سے، تختے سے. آئیے گھر کی طرف اشارہ کروں، جس کو بنایا یا جبریل نے، اسماعیل نے، ابراہیم نے، مٹی کی نہیں، پتھر کی دیوار. وہ معصوم کے ہاتھوں کی بنی ہوئی دیوار پتھر سے جب وہ ان کا راستہ نہ روک سکی تو تراب ابو تراب کا راستہ روکے. تو پہلی بات یہ کہ وہ انٹرنیٹ کا مخاطب ابھی چھوڑا رہا تھا مولانا. جنت جنت وہ سب جنت اور جہنم میں خوف سہنا کر آئیے، ہم سب سمجھے رہے ہیں. اس لیے کہ ہم رشتے جنت اداکاری جو بناتے ہیں. بھیا اگر آپ کی اجازت ہو تو تم سے پڑھو. اس اداخانے کا نام کیا ہے؟ معصوم. ذرا مجھے ایک سلوات پڑھیے گا. جنت بجانے کی بات ہے نا. عرض کرتا ہوں، زندہ کر تو مجھے فردوس میں لے جانے کی، زندہ کر تو مجھے فردوس میں لے جانے کی، راستہ چھوڑ مجھے کربلا جانا ہے. زندہ کر تو مجھے فردوس میں لے جانے کی، راستہ چھوڑ مجھے کربلا جانا ہے. اور اپنی جنت کو ذرا اور سجا دے رضوان، اس سے اچھا تو یہ معصوم ادا کھانا ہے. شکاگو میں ہو گیا تیار، علی کی لانی بولی مکان اچھا ہے. جب اللہ کھانا شکاگو میں ہو گیا تیار، علی کی لانی بولی مکان اچھا ہے. اور ایک دوسرا حزب اور علی سلامی کریے گا مولائیوں کے نظر، علی کی لانی بولی مکان اچھا ہے. اور علی کو کہہ تو رہے ہو خدا تو دھیان رہے، یقین ہے تو غلط ہے، گمان اچھا ہے. علی کو کہہ جو رہے ہو خدا تو دھیان رہے، یقین ہے تو غلط ہے، گمان اچھا ہے. سلامات بات سے کر رہا تھا. آئیے بس میرا جواب بھی ہے گفتگو کا. جو لوگ انٹرنیٹ پر بیٹھتے ہیں وہ بھی غور سے سنیں، اور ہماری مجلس براہ راست موضوع سے متصل ہے. کل میں نے کیا کہا؟ آدھا دن رکا انتظار علی میں، آدھا دن انتظار فاطمہ. مجھے یاد ہے
تو یہ دیکھ رہا تھا کیا تقریر لے کے آیا ساتھ یا بھول گیا ہے؟ پاک الحمدللہ جناب سیدہ کی دعائیں آپ کے ساتھ سب ساتھ دیکھیے. اس تو میں کہتا ہوں کہ ہمارا مولا کا چاہنے والا اگر وہ سائنسی طور پر پڑھا لکھا انگوٹھا چھاپ بھی ہو تو ذہنی اعتبار سے کبھی چاہیے نہیں ہو. آدھا دین انتظار ہے فاطمہ، آدھا دین انتظار ہے علی. اور یہاں پر میں نے اپنے بیان کو تمام کیا تھا کہ مرکز اہل بیت، مرکز عصمت و طہارت صدیقہ کائنہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. یہ اہل بیت رسول میں حدیث کے ساتھ روزانہ پڑھتے ہیں. کون لوگ ہیں؟ جبریل پوچھتے ہیں، سب کو معلوم ہے. ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، نبوت کے اہل بیت اور رسالت کی معدن. پتہ نہیں آپ نے کبھی جملے پر غور کیا ہے کہ نہیں؟ نبی کے اہل بیت نہیں، نبوت کے اہل بیت. یہ اتفاق کی بات ہے کہ فاطمہ نبی کی اہل بیت بھی ہے، مگر حقیقتاً نبوت کے اہل بیت ہے. اس لیے کہ جب تعارف کرایا ہے تو رسالت نے نبوت کے ذریعے نہیں کرایا، اللہ نے رسالت کے ذریعے نہیں کرایا. ہم فاطمہ تو وابوہا وبانوہا وبنوہا، فاطمہ ہے، ان کے باپ، ان کے شوہر، ان کے بیٹے. یعنی طہارت کی بات آئی اور اہل بیت کے تعلق کا ذکر آیا تو فاطمہ کو مرکز بنایا. اب سمجھ گئے اہل بیت رسول کے رشتہ دار کو نہیں، فاطمہ کے رشتہ دار کو کہتے ہیں. فاطمہ کے رشتہ دار کو کہتے ہیں. بس گزارشات اتنی ہے کہ اہل بیت کے مقابلے میں کسی کو نہ لایا جائے، ورنہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی جن بزرگ کو آپ ان کے مقابلے میں لائیں گے. ان کی نہیں صحیح عزت چلی جائے گی. صحیح بتا رہا ہوں آپ سے. اس لیے کہ جس کے یہاں شرافت نفسی نہ پائی جائے، ایسی عورتوں کا مقابلہ اگر آپ کریں، میں نے کل آپ کو بتایا نا کہ مریم جیسی پاک تینت معصومہ درجہ فضیلت میں فاطمہ کا مقابلہ نہیں کر پائیں گی تو ان کی یا ان کی بیٹی ان سے ان کا کوئی کم نہیں ہو سکتا. ان کی بات کرنا ہے تو معصوموں سے کیجئے، مومنین صلح سے کیجئے، لاکار سے کیجئے، صاحبان علم سے کیجئے، ان سے کیجئے. صحیح بخاری جیسی کتاب پہ رسول اسلام نے جن کو بار بار ڈاکا ہو، ان سے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں جس کے لیے رسول تعظیماً اٹھ جاتے تھے. یہ ناانصافی ہے نہیں. سنیے باب فضیلت اہل بیت میں فاطمہ، وہ بھی میں مقابلہ نہیں کرا رہا ہوں، بس دو بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں، رزلٹ آپ کے ذمہ، وہ میں نہیں جانوں گا. بچپن میں مدرسے مجھے پڑھایا گیا، آپ کو بھی پڑھایا گیا، آپ کو یاد نہیں ہوگا. اور اکثر کلمہ رات کے بچے کو سکھاتی اللہ ایک امام بارہ معصوم چلتا پڑھایا تھا. کربلا کے شہید 72 نبی 1 لاکھ، رسول 313، بڑے رسول 5. یہ بڑے رسول ہیں، یہ 5، یہ پیغمبر اولو العزم کہلاتے ہیں. ان کے نام آپ کو معلوم ہے؟ معلوم ہے. جو بچے آئے ہیں ان کے لیے بتا دیں. حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سرکار دو عالم. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں اللہ کا سماعت کرنا ہے. ان 5 بڑے رسول میں سب سے بڑے رسول ہمارے نبی، ان کے بعد موسیٰ، عیسیٰ، نوح، ابراہیم، ابراہیم
ابراہیم کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا نبی ہے تو ہمارے حضور، اور حضور کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا نبی ہے حضرت ابراہیم. آپ کا لقب شیخ الانبیاء ہے، معصوم، اولو العزم، صاحب شریعت، خلیل خدا، پیغمبر اولو العزم حضرت ابراہیم. متوجہ ہے نا؟ ایسے نبی، ان کا ایک واقعہ پڑھوں، فاطمہ زہرا کا ایک واقعہ پڑھوں، اور تب آپ سے کہوں کہ آپ انصاف کیجئے کہ جب ابراہیم جیسا نبی میدان فضیلت میں فاطمہ کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا. حضرت ابراہیم کی جملہ خصلتوں میں مشہور ترین خصلت آپ کو یاد ہے؟ یہ سب کو یاد ہوتا ہے، جب تک کوئی مہمان نہ آ جائے حضرت ابراہیم کھانا نہیں کھاتے. اب میں یہاں کے حالات سے واقف نہیں ہوں، اس لیے یہاں بہت زیادہ لوگوں کے یہاں گیا نہیں ہوں. آپ کی مہمان نوازی کو خطاب نہیں ہے، یقیناً ہوں گے آپ، مگر بغیر مہمان نوازی کی میں کیسے سند دے سکتا ہوں؟ لیکن ہمارے یہاں ایک دستور ہے، دیکھیے جبلت انسانیت میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی، ترکیبیں بدلتی ہیں. ابراہیم تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک مہمان آ نہ جائے. جبلت وہ عمل ابھی باقی ہے، ذرا فرق کے ساتھ. جب تک مہمان آ نہ جائے ابراہیم کھانا کھاتے نہیں تھے. اب جب تک بیٹھا مہمان چلا نہیں جائے ہم کھانا شروع نہیں کرتے. علماء کرام بیٹھے ہیں، جس دسترخوان پر مہمان ہو اس کا حساب نہیں ہوتا، جس پر بچے ہوں اس کا حساب نہیں ہوتا، جس پر شیرنی ہو، میٹھی چیز رکھی ہوئی ہو، اس کا حساب نہیں ہوتا. ہمارا یہ مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم انتظار کرتے رہے کوئی مہمان آئے اور آیا نہیں، تو معصوم کی سیرت بدلتی نہیں، کھانا نہیں کھایا. دوسرا دن گزرا، نبی خدا فاقے سے، اس لیے کوئی مہمان آتا نہیں، آپ کھانا نہیں کھاتے. تیسرا دن، دوسرا پہر. اب ظاہر ہے کہ جسم کی ترقی اور اس کی بقا کے واسطے اللہ نے قوت غذا میں رکھی ہے، اور غذا کے نہ ملنے کی وجہ سے جسم کمزور ہوگا. ابراہیم کمزور ہونے لگے، یہاں تک کہ جناب ابراہیم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دست دعا بلند کیا، میرے معبود اب تیرا خلیل بہت بھوکا ہے، بھیج کسی کو تاکہ اب میں کھانا کھاؤں. ابھی مصلی عبادت سمیٹنے نہ پائے تھے کہ ایک بزرگوار تشریف لائے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئیے آئیے، بسم اللہ، جلدی آئیے آئیے. آ گئے ابراہیم علیہ السلام، چک دیا روٹی یہاں پہ، تو بسم اللہ کھائیے. شروع ہو گئے، ابراہیم کھانے لگے، اور وہ جو سامنے والے تھے وہ بھی ایسے ایسے کرنے لگے. تب ایک آدھی روٹی کھا چکے. یہ تہذیب دسترخوان بھی ہے، بچے سمجھیں کہ جس کے بعد جو ہے وہ اپنا نام والا ملے، اپنا کھائے دوسرے کو نہ دیکھے. یہ مقبول عمل ہے، دیکھنا نہ چاہیے. صلوات دے دیجیے محمد. تو یہ کہ اگر ہم کو اس شریعت اسلامیہ کا علم ہو کہ تہذیب دسترخوان یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے حصے کی کھائے. اگر یہ بات جو باہر آواز آتی ہے کہ انہوں نے 7 روٹیاں کھائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا عمل ہے. پہلا ایک آدھ روٹی کھا لی تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ سامنے والا جو مہمان ہے وہ کھا نہیں رہا، روٹیوں کا کھان تو لاتا ہے، منہ تک لے جاتا ہے، رکھ دیتا ہے ایسے ایسے. یہ اسٹائل نہیں کھانا. جناب ابراہیم نے کہا آپ کھاتے کیوں نہیں؟ توجہ چاہے جہاں جہاں آواز پہنچ رہی کھاتے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں آپ کھائیے. انہوں نے کہا نہیں صاحب لو سمائے
کلے نہیں آپ کھا لیں میرے کھانے کا نہیں کلے کہ بھائی ارے آپ حالانکہ وہ تو کچھ نہیں بول رہا ہے کہ میں تو وہی بولنے والا تھا کہ ابراہیم جی آپ نے کب دعا کی تھی کہ کسی کو بھیج دے کہ میرے ساتھ کھائے آپ نے دعا کہ تم نے کسی کو بھیج دے تاکہ میں کھاؤں جب ابراہیم بار بار کہنے لگے تو سامنے والا کہنے لگا ابراہیم سمجھیے میں نہیں کھا سکتا تو ابراہیم نے کہا آپ کیوں نہیں کھاتے اس لیے کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ میں بغیر مہمان کے کھاتا نہیں آپ کو کھانا پڑے ایک ہی کا ہونا صحیح تو بعد والے نے بھی کہا اللہ کے نبی آپ ضد مت کیجیے ارے میں آدمی نہیں ہوں بشر نہیں ہوں معصوم ملک ہوں کہ آپ کی روٹی ہماری غذا نہیں ہے بڑی مجلس سے آپ سنتے ہیں آپ کا ذہن پہنچا بڑا دل دکھا شہزادی کا میرا دادا بڑی گزارش کر رہا تھا اور تو اگر رہا تھا کہ میں معصوم ملک ہوں تو یہ روٹی میری غذا نہیں ہے تو صحیح کہ 3 دن میں رہوں گا تاکہ دادا کا بدلہ بھی ہو جائے اور کے زہرا بھی ہو جائے بیوی مسکین ہوں بیوی یتیم ہوں اسیر ہوں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو عالم اہل سنت میں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ در فاطمہ سے 3 دن تک روٹیاں مسلسل لے جانے والا ملک کوئی معمولی نہیں تھا بلبل سدرہ نشین حضرت جبریل امین تھے انہوں نے میرے مسئلے اور آسان کر دیے کیا کہا وہ آنے والا ملک سید الملائکہ حضرت جبریل تھے ہمارے لیے فضیلت کا ایک موقع بھی ملا جو بار بار محمد کو آئے قرآنی دے اللہ نے حضرت فاطمہ جو در رسالے پر کہے دو وہ در فاطمہ پر کہے دو سلامات ہے دیجئے در فاطمہ پر کہے دو ہزاروں مرتبہ در محمد پر آگے کہہ لو نماز کی آیت لو روزے کی آیت لو حج کے حکام لو جو بار بار کہے لو وہ در سیدہ پر کہہ دو پہچانو حضرت سیدہ اب عزیزوں یہاں پر ایک نتیجہ آپ نکالیں کہ ملک در ابراہیم پر ابراہیم کی آرزو ملت کے بعد بھی اکڑ کے جاتا ہے روٹیاں نہیں کھاتا سلام کیجئے اپنے دلوں سے نکلے ہوئے گہرے دلوں کا سلام اس در پر کہ جہاں فاطمہ بلاتی نہیں ملک آ کے بھیک مانگتا ہے تو جس دروازے پر آ کر کے چلا جائے وہ معصوم نبی ابراہیم کا در جہاں ملک بھکاری بن جائے وہ فاطمہ زہرا کا دروازہ اب میں واقعہ پڑھ رہا ہوں اس میں خالی میری ذاکری ہے یہ روایتی بات نہیں ہے جو پڑھ رہا ہوں ایک منٹ جبریل تھے اور کوئی ملک ہر ملک اپنی اپنی ڈیوٹی میں لگا ہے جبریل کی جگہ سے سدرۃ المنتہا ہے جبریل کی عظمت سے آپ واقف ہیں رسول اللہ کو بھی ضرورت ہو تو اللہ سے کہے اللہ بھیج دے گا جبریل کو بغیر حکم الہی کے جبریل موومنٹ نہیں کرتے وہ اپنی جگہ سجدے والا سجدے میں رکوع والا رکوع میں قیام والا قیام میں یہ فرشتوں کی مثال میں دیتا ہوں کمپیوٹر سے جو فیڈ کر دیے کہیں تک رہیں گے ان کے علم میں ڈیولپمنٹ نہیں ہے یہ فکر انسانی ہے جو فکر کر کے بہت آگے سفر گزارتا رہتا ہے بہرحال کوئی بھی ملک ہو چاہے جبریل ہو چاہے اور کوئی فرشتہ لیکن کوئی نہ کوئی اللہ کی ڈیوٹی چھوڑ کے تو آیا ہوگا فرشتے معصوم ملک معصوم ہم سے کوئی حافظ نہیں ہوا
یہ بتائیے کہ آپ نے مجھے فون کر کے دعوت دی اور بلایا، عزت سے ایئرپورٹ گئے، لائے، گھر میں مہمان رکھا، روزانہ گاڑی سے لاتے ہیں، مجلس پڑھواتے ہیں، پھر لے جاتے ہیں، چائے کا انتظام، کھانے کا انتظام سب مناسب ہے۔ اور ایک دن کہیے مولانا ہم بہت خوش ہو گئے، لہذا آپ فلاں مومن کیا چل کے $100 ہاتھ کٹا کے مانگ لیجیے، یہ میری عزت ہوگی بولیے یا ذلت؟ کہ اتنا اچھا میرا دوست جو اتنی عزت کرا رہا اسے کیا ہو گیا کہ وہ کہا فلاں صاحب کے ذریعے مولانا بولیے $100 مانگ لیجیے، خالی دونوں ہاتھ پھیلا کے لاؤ۔ دیکھیے اگر ہمارے ساتھ یہ عمل ہو تو ہم بھوکے مر جائیں، پھر کبھی شکایت ہونا ہے یا اللہ کے شہر میں آ گئے کہ اتنی عزت کرنے کے بعد کہنے والا کہ ہاتھ پھیلا لو، یہ ہم جیسے خطیب کو بھکاری سمجھتے ہیں؟ میں کیا کہہ رہا، کوئی عقل مند آدمی اس بات کا اپریشیٹ کرے گا کہ نہیں اچھے خاصے خطیب کو مجلس پڑھ رہا ہے، جو آ رہا ہے اور میں بلا رہا ہوں، ان کو میں کسی کا بھی پاک میں بھیج دوں؟ یہ تو ایموشن ہے، تناسلی ہے۔ تو آپ اللہ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ جب معصوم سے کوئی غلطی ہوئی نہیں، سب اپنی اپنی گنجی میں لگا ہے، اور اس کے بعد روٹیاں اسے کھانی نہیں ہے تو تم بھی اللہ کے ایموشن دیا؟ اللہ نے کہا تم کو ثواب دے رہا ہوں، بڑے بڑے ملائکہ کو عزت دیتا ہوں، جب اس دروازے کی پھول چاہتے ہیں تو کس شمار لے ہو؟ مولانا نے اور کسی نے ضرور پڑھا ہوگا کہ شروع آج میری نظر میں نہیں ہے، نصیری سے بہتر اذان دینے والے کہاں، آل احمد کہاں، یہ صحابہ کہاں، لینے والے کہاں، دینے والے دعائے ملک ہے، درے سیدہ پر سلامت رہے روٹیاں دینے والے۔ اچھا میرے خاموش دوستوں، اسی خاموشی کے دوسرا حصہ بھی سننے میں دیکھوں گا، دعائے ملک ہے، درے سیدہ پر سلامت رہے روٹیاں دینے والے اٹھاتے نہیں کیوں؟ نبی کا جنازہ کہاں پر گئے بیٹیاں دینے والے؟ تو عزیزان گرامی یہ ہے ابراہیم۔ اب اندازہ کرو کہ تم کس نبی کو مقابلے میں لاتے ہو ائمہ معصومین کے؟ تمہیں اتنی تمیز نہیں ہے کہ اس وقت کے جب انبیاء کرام کو نبوت دی جا رہی تھی، سمجھو اللہ نے ان کے لیے کیا کہا، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ کو گواہی دے گا۔ گواہی ہمیشہ دیکھی ہوئی شہید ہوتی ہے، آپ کی گواہی پر اسلام نہیں چلتا، اس لیے کہ اگر میں کہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے تو کوئی تو بحث کر دے گا، آپ ذرا بتائیے کہ جو ہینڈ اوور ٹیک اوور ہو رہا تھا تو آپ کہاں تھے؟ ہمارے بہار میں مسئلہ جھگڑا ہو گیا، ایک صاحب بڑی تیزی سے سفر کرتے کرتے ترقی کا سید بن گئے، انہوں نے قبلہ کے پاس فیصلہ کر رکھا ہے، یہ ان سے پوچھے میں سید ہوں کہ نہیں، حالانکہ
یہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں حالانکہ یہ سید ہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں سید ہوں، یہ سید نہیں ہے. تو گواہ پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ بھائی واقعی یہ لوگ سید ہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، مگر یہ سید ہے اس کی میں گواہی دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ کیسے گواہی دیں گے؟ میرے ہی سامنے بنے ہیں. سنو آج ہر مسجد کے منارے سے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. کسی جناب نے دیکھا بھی ہے کہ کب رسالت دی گئی، کب نبوت سپرد کی گئی، کب عصمت عطا کی گئی، کب طہارت دی گئی، کسی نے دیکھا بھی؟ تنہا ایک علی گواہ ہے جو اس وقت بھی موجود تھا جب مبعوث رسالت ہو رہے تھے یا مبعوث نبوت ہو رہے. اور سنیے تاریخی جملہ ہے، پہلے دن کی مجلس جو حضرات نہیں آئے تھے ان کے لیے ایک آدھا منٹ بھی کروں گا کہ قرآن نے نام نہیں لیا، صفت بیان کی، اس لیے کہ اگر ان کے بعد رسالت ختم ہوتی تو نام اللہ لے لیتا علی کا، مگر ان کے بعد رسالت جاری رہے گی قیامت تک. تو اب قیامت تک کافر بھی رہیں گے. محمد کے مرنے کے بعد کوئی ایسا چمتکار نہیں ہوگا کہ سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. میرے بھائی میری پوری محنت ہے، اس پر توجہ کیجیے گا. محمد کے بعد کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ پوری دنیا کے لوگ مسلمان ہو گئے. تو محمد کے بعد یہی شریعت باقی رہے گی، یہی رسالت باقی رہے گی. ختم نبوت کے بعد، ختم رسالت کے بعد شریعت یہی کی نافذ رہے گی، رسول یہی سلامت رہیں گے، نبی یہی سلامت رہیں گے، اور کافرین کا سلسلہ بھی بند ہوگا. تو اگر میں خالی علی کا نام لے لوں تو شہادت رسالت مسجد کوفہ سے ختم ہو جائے گی. وہ گواہی دے گا جس کے پاس علم کتاب ہے، مکے میں ہو رسالت تو محمد اور علی، اللہ اور علی گواہ. مدینے میں ہو اللہ اور علی گواہ، علی میں ہو تو اللہ اور حسن گواہ، اللہ اور حسین گواہ، اللہ اور علی بن حسین گواہ، اللہ اور محمد باقر گواہ، اللہ اور جعفر صادق گواہ، اللہ اور منشی کاظم گواہ، اللہ اور محمد تقی گواہ، اللہ اور علی المہدی گواہ، اللہ اور حسن عسکری گواہ. اور یہ کہ اگر کافر آتے رہے تو پردے میں بیٹھا 12واں امام گواہ ہو اللہ. صلوات پڑھو. خوشنودی اولاد علی بلند تر صلوات. پہچانیے اسلام کیا ہے اور حقیقت اسلام کیا ہے. آپ کی گواہی سے رسالت کا کچھ آئے جائے گا نہیں. سارے کے سارے لوگ اگر منکر محمد ہو جائیں تو عظمت مصطفیٰ میں کمی نہ ہوگی. پوری دنیا مل کے عظمت مصطفیٰ پر اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لے تو عظمت مصطفیٰ میں اضافہ نہ ہوگا. ہمارے کلمہ پڑھ لینے سے کیا اللہ میاں ایسے کر لیتا ہوگا؟ دیکھا عظمت توحید میں ہم جیسوں کے مان لینے سے اضافہ نہیں ہوتا. پوری دنیا اگر لا الہ الا اللہ کہہ لے تو عظمت توحید میں اضافہ نہ ہوگا. سب کے سب منکر توحید ہو جائے تو عظمت جلال رب العزت میں کمی نہ ہوگی. سب کے سب لوگ منکر محمد ہو جائیں تو عظمت مصطفیٰ میں کمی نہ ہوگی. سب کے سب مطابق مصطفیٰ اپنے کو ڈھال لے تو عظمت مصطفیٰ میں زیادتی نہ ہوگی. ویسے ہی پوری دنیا اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ کہہ دے تو جلالت و عظمت مرتبی میں اضافہ نہ ہوگا. پوری دنیا منکر ولایت ہو جائے تو عظمت حیدر کرار میں کمی نہیں ہوگی. کیوں کمی نہ ہوگی؟ اس لیے کہ یہ سچائی ہے.
سچائیاں ماننے والوں کی محتاج نہیں ہوتی. مان لے تو اس میں اضافہ ہوگا اور نہ مانے تو ذرا سا کمی ہوگی. یہ کوئی بات نہیں. کوئی ہے ایسا جو کھڑے ہو کے اس مجلس میں بولے کہ ادا خانہ معصوم کی وہ مجلس قبول ہوتی ہے کہ جس میں پورا قید ہوتا ہے, جس میں ذرا غائب ہو مجلس نہیں جا پاتی, یہی امریکہ میں رہ جاتی ہے. ہم مجلس کے آگے جانے کا تعلق عقیدت فاطمہ سے ہے, مومنین کے اٹینڈنس سے نہیں ہے. صلوات دے دیجیے محمد. ہم جب نہیں تھے, جب بھی اداداری تھی, جب نہیں رہیں گے, جب بھی رہے گی. ہم سے اداداری ہائی لائٹ نہیں ہے, اداداری سے ہم ہائی لائٹ ہیں. ہم سے اس کو عزت نہیں ہے, اس سے ہم کو بیکار ہے. آپ رہے میں پہلے زردے کو آفتاب بنا دیتے ہیں. یہ در وہ ہے کہ جہاں جنت چھوڑ کے لوگ آتے ہیں مجلس میں, جنت کی دھوپ آنے لگی. آخری جملہ وہ محسن اسلام کے لیے جو کہہ رہا ہوں روزانہ مطالعہ کر رہا تھا. صحیح بخاری شریف جلد تیمم غالباً صفحہ 212. ایک حدیث پڑھتے پڑھتے میں رکا کہ مسلمانوں کے بہت بڑے محدث نے رسول اسلام کہ اس محسن ابو طالب کا ایک واقعہ لکھا کہ اس میں شک نہیں کہ رسالت کا جو سپورٹ ابو طالب نے کیا کسی نے نہ کیا, مگر یہ بھی طے ہے کہ چونکہ ایمان نہیں لائے لہذا جہنم میں ہوں گے. اور یہ کتاب کے حوالے میں دیے ہیں, گھٹنے تک جہنم میں جل رہے ہیں. پر اسی جملے نے ہمیں ذرا سا چونکا دیا کہ جہنم میں کوئی جلے گا تو پورا جلے گا, یہ گھٹنے تک کہاں جلائے گا ہمارے ساتھ. ذرا آپ غور کیجیے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ بستر عدالت پر کروٹ لے رہے تھے رسول کے یہ محسن شفیق چچا ابو طالب, اور کان میں رسول کہہ رہے تھے چچا ایمان یہ ہے. اسی کتاب میں جنت کا ذکر انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پڑھوں گا. آج ذرا ان دونوں حدیث پر ایک جائزانہ نظر انالائسس کیجئے, تجزیہ کیجئے کہ کان میں کہہ رہے تھے. کان میں کہنے کا مطلب ہے کہ پرائیویٹ گفتگو تھی. قبلہ تعالیٰ بیٹھے ہیں, علامہ امام بخاری صاحب, قبلہ پاک علی طالب حسینی صاحب, یا دنیا کے اور کسی علماء سے آپ پوچھئے کہ دو مسلمان جب آپس میں کانا پوچھی کر رہے ہوں تو اس کا سننا جائز ہے کہ نہیں؟ مگر سن لیجیے, جو جواب آئے گا علماء سے پوچھ لیے گا حرام ہے. جواب نہیں آئے گا, علماء سے پوچھ لیجیے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ حرام ہے کہ دو مسلمان آپس میں کوئی گفتگو کریں کان میں اور آپ سنیں. اب ذرا صحیح بخاری کی خبر لیجیے, کان میں جھک کے محمد کہہ رہے تھے چچا ایمان لے آئیے. سوال یہ ہے کہ جب کان میں کہہ رہے تھے تو چچا اور بھتیجے کی پرائیویٹ لائف میں ابو ہریرہ کو اجازت کس نے دی سننے کی؟ پہلا پیغمبر تو محدث نے دیا, دوسری خبر بخاری نے دی, یہ کتاب نے دیا. دے دیجیے محمد یہ چننے والے اس میں چنتے ہیں. اچھا اب ذرا سا اس وقت ہو رہا تھا جائزہ لے لیں. یہ حدیث تو پہلی سی جگہ کہنے ہو گئی, لیکن جب پرائیویٹ کو کروں تھی تو آپ نے سنی کیوں؟ تو آپ کے سننے پر کیا بھروسہ ہے؟
اتنے سامنے تھے آپ کہ یمن میں رہ کے یہاں کی خبر سن رہے تھے. وقت وفات ابو طالب یہ یمن میں تھے, 6 مہینے کے ہوں, دودھ پیتے ہوں یا رہنے مارے ہوں, جہاں میں ہوتے وہی. اٹھنے تک یہاں تک, تو یہاں تک کا کیا سینس ہے؟ سنیے, عداوت میں کیا ہوتا ہے؟ عقل کل پڑ جاتی ہے, فکر کی صلاحیت مردہ ہو جاتی ہے. اسلام اسی لیے کہتا ہے حسد نہ کرو, بغض نہ کرو, غصہ نہ کرو. یہ تمام چیزیں عقل کو مردہ کر دیتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ شخص اپنے پڑوسی سے جلتا تھا, حسد کرتا تھا, وہ چاہتا تھا کہ کسی صورت بھی اس کے گھر میں آگ لگ جائے, ڈاکہ پڑ جائے, اس کا بیٹا مر جائے, اس کی گاڑی ایکسیڈنٹ پڑ جائے, کچھ ہو. وہ ہوتا نہیں تھا. تو اس نے اللہ سے دعا مانگی, قبول نہ ہوئی. تو اس نے کہا اللہ نے ان کا پورا کرنے سے رہا, یا ابلیسو یا ابلیسو یا ابلیسو کا نعرہ شروع کر دیا. تو یہ تو بغیر بلائے آئے ہوتے ہیں, اس سے سب کام چھوڑنے کا. یہ کون میرا بندہ پیدا ہوا نیا بھائی, یہ پہنچ گیا. کہلے بھائی کیا خدمت ہے؟ کہلے خدمت یہ کہ میرا پڑوسی جو ہے وہ بڑی ترقی کر رہا ہے, میں دبلایا جا رہا ہوں اس کی ترقی دیکھ کے, اس سے گھر کو آگ لگا دو. تو اس نے کہا نہیں, اس وقت عنایت پروردگار ہے, میں اس کے گھر کو آگ نہیں لگا سکتا. تو کہنے تو پھر کیا کر سکتے ہو تم کیا کر سکتے ہو؟ میں اتنا کر سکتا ہوں کہ جتنی دولت اس کو ہوگی شیطانی طاقت سے میں اس کی عادت میں دیتا رہوں گا. کیا مطلب؟ کہنا تو ایک کار میں تمہیں دوں گا, اس کو 2 گاڑی ہو جائے گی. تم ایک لائن کلوزر دلایا, اس کو 2. تم ایک بنگلہ, اس کو 2. تم نے کہا چلو کہیں کر دو, کم سے کم 600 کریں گے. کرتے رہے, ادھر ایک گاڑی ادھر ڈبل, ادھر ایک لباس ادھر ڈبل, ایک مکان ادھر ڈبل. یہ سوچتے سوچتے ایک دن سوچنے لگے ہم تو حسد اور جلن اور عداوت میں اس کو اپنے سے دگنا کیے چلے جا رہے. اس دن پھر اس نے بلایا, یا ابلیسو یا ابلیسو یا ابلیسو, آ گیا. سنیے گا میرے بھائی, جو لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ اعمال میں نہیں پڑھتے وہ بھی سنیں. الگ الگ خانے میں بانٹ کے مجلس نہیں پڑھی جاتی ہے, صحیح کمپیکٹ بیان ہوتا ہے. کہنے لگے کہ یا ابلیسو آ گیا, اللہ کو بلایا, کہنے لگے نہیں آپ کرو. کھولو تو صحیح, دیکھ رہے ہو, خوبصورت ہو, ہینڈسم لگ رہے ہو, فوکس لگا کے چلتے ہو تو لوگ کہے گا کتنا ہینڈسم ہے. اور تم آپ کو کھول کے پہلے کھولو تو صحیح, پہلے بتاؤ انگلش سے بتاؤ کیوں کھلوا رہے وہاں. کہ تم نے یہ کہا تھا نا, اور اب تک یہی ہو رہا ہے کہ ادھر ایک ادھر ڈبل, ادھر ایک ادھر ڈبل. تم ایک کھولو. تم ادھر ایک کھولو ادھر اپنے آپ. یعنی عداوت میں آدمی اتنا اندھا ہوتا ہے کہ اپنی فکر نہیں رہتی. دیکھیے میں حکایت بھی پڑھ گیا اور اپنے مجلس کا خلاصہ بھی دے گیا. یہاں تک گھٹنے تک سوال یہ کہ مجلس ہو رہی ہے, اللہ سب کی شرکت کو قبول کرے. جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی باوقار, جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں وہ بھی باوقار, جو لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ بھی باوقار, جو لوگ لاؤڈ اسپیکر پر باہر سے مجلس سن رہے ہیں وہ بھی باوقار. سب کی عزت, سب کا استقبال. اگر جو لوگ حال میں ہیں انہوں نے مجلس سنا, جو لوگ باہر ہیں لاؤڈ اسپیکر سے مثلا انہوں نے مجلس سنی تو مجھے دیکھ نہیں رہے, دروازہ بند ہے. 3 آدمی مل گئے, کہنے لگے مجلس ہوئی, کہاں ہوئی, کتنی دیر کی, کل گھنٹے بند ہوئی مثلا. کس نے پڑھی؟ تو انہوں نے پڑھی. تو جو باہر سے کھڑے انہوں نے کہا یہ موضوع تھا, یہ پڑھ رہے تھے. تیسرے نے پوچھا یہ جو لگام آئے ہیں گورے ہیں کہ کالے, لمبے ہیں کہ ناٹے, بھیانک ہیں کہ خوبصورت, اچھے ہیں کہ برے, کالی شیوانی پہلے سے سفید. تو اب انسان سے بتاؤ آپ کون بولے گا, جو باہر سے سن رہا تھا وہ یا جو اندر بیٹھا تھا وہ؟ صحیح بتاؤ. باہر والا بیان بتا سکتا ہے, خلیہ بتانے کے لیے شرط ہے حال کیا
اندر آنا. خطیب کا حلیہ اگر بتاؤ گے تو اس کے لیے ہے کہ حال کے اندر آؤ, فیس ٹو فیس اس کو دیکھو. باہر والا حلیہ مجھے ایک اعلان نہیں ہے کہ یہاں تک ہے کہ یہاں تک ہے. جہنم کے باہر والا انچ ٹیپ سے نہیں ناپ سکتا جب تک پیمائش کے خیال سے اندر نہ گیا ہو. آئے آئے علماء عداوت حیدر کرام نے بڑے بڑوں کو جہنم میں چھوڑ دیا. اب زندگی رہی تو بیان کر آگے ہوگا. ہمارا وقت تمام ہوا اور ان مصروں کے ساتھ کہ کیسے کوئی ابو طالب کے برابر ملے. سارے والے اللہ کا مجمع ہے, سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. کیسے کوئی ابو طالب کے برابر نکلے, یہ وہ دریا ہے کہ خود جس سے سمندر نکلے. یہ وہ دریا ہے کہ خود جس سے سمندر نکلے. اے ابو طالب ایمان, تجھے جب ڈھونڈا جتنے قرآن کے سورے تھے تیرے گھر نکلے. مصری حوالے کا مفہوم ہے جتنے قرآن کے سورے تھے تیرے گھر نکلے. تاریخی مصر آپ کی سماعتوں کے حوالے جو بنے بیٹھے تھے اللہ کے گھر میں اللہ, جو بنے بیٹھے تھے اللہ کے گھر میں اللہ, تیرے بیٹے نے نکالا تو وہ پتھر نکلے. جو بنے بیٹھے تھے اللہ کے گھر میں اللہ, کوئی کیسے ابو طالب کے برابر نکلے. یہ وہ دریا ہے کہ خود جس سے سمندر نکلے. جو بنے بیٹھے تھے اللہ کے گھر میں اللہ, تیرے بیٹے نے نکلا تو پتھر نکلے. عزیزان گرامی, اسلام کی تمام تر کارفرمائیاں ابو طالب کی. ذرا سا خون ہمارا ابھی گر جائے, عزت کے قابل رہوں گا اگر نماز نہیں پڑھ سکوں گا. نہیں پڑھ سکوں گا اس لیے نہ پڑھ سکوں گا. اس لیے خون نکلا جسم سے, جسم کو ٹچ کر لے گیا تو لے جا سکوں. مثلا ہے نا, میرے بھائی ابو طالب کو کافر کہتے شرم نہیں آتی. وہ کربلا جسے خاک شفا کہتے ہیں, پورے خانوادہ ابو طالب کا خون ہے جو اس سے ملا ہے کہ جس زمین پر گرتا ہے اس کو خاک شفا بنا دو. سکینہ کے کانوں سے گرنے والے لہو ابو طالب, اکبر کے کلیجے سے نکلنے والا خون کا فوارہ ابو طالب. زندگی رہی تو کل انشاءاللہ شہادت جناب سکینہ حوال پڑھوں گا. اسی ذکر جو مسلسل پورا گھرانہ ابو طالب کا ذکر کرنا. ابو طالب کا خاندان الگ الگ ہوتا ہے تو قبیلہ کہلاتا ہے, ایک جگہ ہوتا ہے تو کربلا. کیا قربانی ہے ابو طالب کے خاندان کی. ذرا دیکھو, جس حسین کی جس پر گھوڑے دوڑ گئے تم بجائے تعزیت کے مذاق اڑاتے ہو. جس فاطمہ کا پورا چمن دوپہر ویران ہو گیا, جسے سیدہ نے چکیاں چلا چلا کے پالا تھا, جسے محمد عربی نے زبان چسا چسا کے پالا تھا, حضور نے جس کے لیے اپنا خطبہ ترک کر دیا. حسین کا, رسول کا چہیتا حسین, فاطمہ کے دل کا چین حسین. ایسے حسین پر اتنی مصیبت آئی تمہیں فضلے کی سمجھیے. ذرا غور کرو, انسان ہو تو ذرا دل سے سوچو کہ فاطمہ کے لال پر کیا مصیبت کربلا میں آ گئی. صبح سے جنازے اٹھا رہے ہیں اور یہی نہیں کہ مصیبت ختم ہو گئی. جب عصر عاشورہ کو حسین امتحان دے چکے تو پڑھ چکا ہوں 3 دن سے کہ اہل حرم کو قیدی بنایا گیا. دربار عبید اللہ ابن زیاد میں رکھا اور اس کے بعد کوفہ
کوفے کے قید خانے سے رخصت کیا ہے بیت کو دمشق جا رہا ہے، اس لیے کہ کافر کہتے تھے کہ حسین کا سر ابو یزید کی خدمت میں تحفے میں دیا ہے۔ غیرت اسلامی شرم نہیں آتی، ابو سفیان کے پوتے کو محمد کے نواسے کا سر تحفے میں دیا ہے۔ لوگ نیزۂ طویل پر حسین کا سر بلند ہے، بندے میں ہاتھ، بیویاں دیار بدیار، بازاداران مظلوم کربلا۔ دمشق میں دربار یزید میں داخل ہوا چاہتی ہے کہ ہمارا چوتھا امام کہتا ہے کہ مجھے گھنٹوں باہر اس لیے روکا گیا کہ دربار سجا جا، دربار سجا جا۔ کہتی ہے جناب زینب کہ میں جہاں پر اونٹ پر بیٹھی تھی وہاں پر سامنے مکان کی چھت پر میں نے دیکھا کہ کچھ عورتوں نے اپنے بچوں سے کھجور صدقہ کیا اور ہم کو قیدی سبق کے ہم پر پھینکا۔ تو علی کی بیٹی نے جب صدقے کے کھجور اپنے جسم پر گرتے دیکھے تو ایک مرتبہ جیسے زینب کا پیمانے سر لبریز ہو جائے سر اٹھایا آواز دی ایھا الناس مہموں بناتے رسول اللہ انا صدقتنا علینا حرام۔ ہم نبی کی نواسی ہیں، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، تو صدقہ حرام ہے۔ چلیے جب قافلہ ہمارے کربلا کہتے ہیں کہ دربار یزید کے 7 دروازے سے جب پہلے دروازے سے ہمیں داخل کیا جا رہا تھا تو ایک مرتبہ قاضیان نے کہ شبر آگے بڑھا، قائل غیب رسول اب دربار یزید میں چلو، اس لیے کہ یزید کرسی پر آگے بیٹھ چکا ہے۔ میں ایک مرتبہ زینب نے جیسے ہی شبر کا یہ نعرہ سنا، زینب نے ایک مرتبہ آواز دیا علی کی بیٹی اب برہنہ طرف دربار یزید میں نہ جائے۔ یہ کہہ کے زینب نے اپنے کو روک دیا، وعدہ مسائل کا آخری جملہ، خدا آپ کو کوئی مملکت نہیں سوائے اپنے امام حسین بلکہ تمہارے کربلا ہم قریب بیٹو سنبھالے آئے اور آواز دی پھوپھی اماں اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے بڑے بڑے مارے کے سر گڑی پھوپھی اماں آپ نے کربلا دیکھا، پھوپھی اماں دربار یزید میں چلی چلو۔ تو ایک مرتبہ عجب جواب دیا زینب نے، آواز دیا میرے لال ذرا تم سوچو تو کہ یزید کرسی پر بیٹھا ہوگا اور علی کی بیٹی بڑے وصل جائے گی۔ میرے لال اگر یزید والے اگر ضد کریں گے تو زینب دست دعا بلند کر دے گی مگر دربار یزید میں نہ جائے گی۔ اتنا سننا تھا کہ بیمار مجبور حکم پھوپھی ہو کے ایک مرتبہ پھوپھی کے آؤ قریب ہوا، پھوپھی اماں ابھی حسین کے اس لڑنے سے سجاد اور زینب کی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ناگا چوتھے امام کی نظر سر مقدس حسین پر پڑی۔ وہ آپ دیکھا کہ ساروں قطار میرا مولا ہو رہا ہے، جملہ مومنین مومنات کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر۔ پروردگار عالم مجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، ان بازوؤں میں قوت عطا فرما جن سے حسین کا ماتم ہوا۔ میرے معبود علی اکبر کے زخمی کلیجے کا واسطہ ان سینوں میں قوت دے جس پر حسین کا ماتم ہوتا ہے۔ میرے معبود مجھے رواح بیوری گود کا واسطہ ان گودیوں کو سلامت رکھ جس پر حسین کے ماتم دار ہوتا ہے۔ میرے معبود راہی کو 7 اولاد دینے والے دشن نبی کربلا حسین کا واسطہ ان گھروں کو چراغے اولاد سے منعقد کر دے جو محروم اولاد۔ میرے معبود باواز گری ہم سب دعا کر رہے ہیں، ہماری دعا قبول فرما، حالات حاضرہ میں ہم سب لوگوں کی جان مال عزت اور حال کی حفاظت فرما۔
پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو حسین کے صدقے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہم سب کے ایک ایک گناہوں کو تو معاف نہ کر، جب تک زندہ رہ محبت اہل بیت کے ساتھ، دنیا سے اٹھا کر محبت اہل بیت کے ساتھ۔ میرے معبود جو ہمیں بیمار ہیں تو فیل بیمار کربلا میں صحت کاملہ فرما، خاص طور سے عابد سائیں اور کامران صاحب کی والدہ کو پروردگار عالم بیمار کربلا صدقے تو فیل میں صحت کاملہ، اور میرے معبود جو ہم میں نیک خواہشات رکھتے ہیں جناب زینب اور فضل عباس کا واسطہ ان کے لیے خواہشوں کو پورا کریں، اور میرے معبود ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شمار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ شام ہے اور شام کا بازار ہے، 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 میرے داد ناصر دربار ہے، شام ہے اور شام کا بازار ہے، شام ہے اور شام کا بازار
قدم بازار میں بی بی کا غم بڑھتا رہا، ہر قدم بازار میں بی بی کا غم بڑھتا رہا، ہر قدم بازار میں بی بی کا غم بڑھتا رہا، ہر قدم بازار میں بی بی کا غم بڑھتا رہا، سر شہ مظلوم کا پورے کا حق پڑتا رہا، سر شہ مظلوم کا پورے کا حق پڑتا رہا، نوک نیزہ پر سرے سردار ہے، شام ہے اور شام کا بازار ہے، شام ہے اور شام کا بازار ہے، بیردا زینب سرے دربار ہے، شام ہے اور شام کا بازار ہے، شام ہے اور شام کا بازار ہے، پاپ رہنا بیڑیاں پہلے ہوئے چاہتے ایمان، پاپ رہنا بیڑیاں پہلے ہوئے چاہتے ایمان، وارث قرآن ہے یہ پیر پہ صلوات و سلام، وارث قرآن ہے یہ پیر پہ صلوات و سلام، آج دشمن امت ادگار ہے، شام ہے اور شام کا بازار ہے، شام ہے اور شام کا بازار ہے، بیردا زینب سرے دربار ہے، شام ہے اور شام کا بازار ہے، شام ہے اور شام کا بازار ہے، سیدوں پر ظلم کی امت کی ہے انتہا، سیدوں پر ظلم کی امت کی ہے انتہا، تازیان مارتا جاتا ہے شمرے بے حیا، تازیان مارتا جاتا ہے شمرے بے حیا، بیڑیاں پہنے ہوئے سالار ہے، شام ہے اور شام کا بازار ہے، شام ہے اور شام کا بازار ہے، شام ہے اور شام کا بازار ہے، بیردا زینب سرے دربار ہے، شام ہے اور شام کا بازار ہے،
में जाना होगा। कैद में शाम की होगी जो सकीना भेजा, कैद में शाम की होगी जो सकीना भेजा, कब्र नन्हे से वही हमको बनाना होगा, कब्र नन्हे से वही हमको बनाना होगा। बोले सज्जाद हमें कैद में जाना होगा, बोले सज्जाद हमें कैद में जाना होगा, बोले सज्जाद हमें कैद में जाना होगा, बोले सज्जाद हमें कैद में जाना होगा। कैद में शाम की होगी जो सकीना भेजा, कैद में शाम की होगी जो सकीना भेजा, कब्र नन्हे से वही हमको बनाना होगा, कब्र नन्हे से वही हमको बनाना होगा। बोले सज्जाद हमें कैद में जाना होगा, 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 बोले सज्जाद हमें कैद में जाना होगा। करबला आके बड़े जुल्म उठाना होगा, करबला आके बड़े जुल्म उठाना होगा। बोले सज्जाद हमें कैद में जाना होगा, बोले सज्जाद हमें कैद में जाना होगा। जान दी मैंने अबा ने यही कहते कहते, जान दी मैंने अबा ने यही कहते कहते, दम आखिर मेरे बाबा तुम्हें आना होगा, दम आखिर मेरे बाबा तुम्हें आना होगा। बोले सज्जाद हमें कैद में जाना होगा, बोले सज्जाद हमें कैद में जाना होगा, बोले सज्जाद हमें कैद में जाना होगा, बोले सज्जाद हमें कैद में जाना होगा। कैद में शाम की होगी जो सकीना भेजा, कैद में शाम की होगी जो सकीना भेजा, कब्र नन्हे से वही हमको बनाना होगा, कब्र नन्हे से वही हमको बनाना होगा। बोले सज्जाद हमें कैद में जाना होगा, बोले सज्जाद हमें कैद में जाना होगा, बोले सज्जाद हमें
ہمیں قید میں جانا ہوگا بول سجاد ہمیں قید میں جانا ہوگا بول سجاد ہمیں قید میں جانا ہوگا بے کفن لاش پڑے ہوں گے زمین پر ان کے بے کفن لاش پڑے ہوں گے زمین پر ان کے دفن کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابو الفضل عباس بن علی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم من الضعفاء والفقراء. السلام علیکم اشرف الشموس وانس النفوذ. السلام علیکم اجل المدفون بالرطوس. السلام علیکم مبرز الشیعة والزوار في يوم الجزاء. السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم. السلام علیکم یا ابو الحسن ابن موسیٰ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم صحابہ صحابہ زمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا امام علی صاحب الجان. السلام علیکم یا مظہر الایمان. السلام علیکم شریف القرآن جعلنا من عمالک وعن صاحب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین یہ تین اعلان مومنین یہ تین اعلان ہیں جو سن لیجیے. پہلا تو یہ ہے کہ نماز ٹھیک 8 بجے شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد مجلس ٹھیک 8:30 بجے شروع ہو جاتی ہے اور ذاکر اہل بیت 9 بجے ملت کا جلوہ افروز ہو جاتے ہیں. اس کے بعد مجالس کا یہ سلسلہ 8 ربیع الاول تک جاری رہے گا. اور دوسرا اعلان بروز کی 2 بجے سے 5 بجے تک قرآن خوانی کا انتظام ہے جو اثار ثواب کے لیے ہے حاجی غلام صفی حسین صاحب کے لیے. آپ سب سے اس میں شرکت کی صدر ہے.